بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پہلا پہر تھا، رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا، یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں، ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کی بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ سلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے، تھوڑی دیر بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپا مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے، اور اس کا نام برجیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سارم کا بھی نام لیا اور پوچھا، کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سارم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرگنا ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرگنا امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک آ جائیں، رینی نے اسے کہا۔ باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں، مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ سلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی بجائے صلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپا ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ، امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے، جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے، اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ جاگ اٹھے گا۔ وہ تو صلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ حرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان سارم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ ڈرتی ہوئی عثمان سارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی النور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ان کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف دوڑ پڑی جس طرف ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا، رینی کو بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے دیوار کھودیں گے۔ اس کی کھدائی مشکل نہیں، وقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ اس کے پاس خنجر اور برچیاں بھی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان سارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان سارم مارا جائے گا۔ ان جاں بازو کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی۔ وہاں بھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا
اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی طرف اٹھی، اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بات بہت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی، کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جہاں بازو کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی، پیشتر اس کے کہ جہاں باز سنبھل تھے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جہاں باز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بلند آواز سے کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدو، بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور پھر جو مار کا لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھی۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ کیونکہ یہ مارکا قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے اور آ گئے۔ اس مارکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان سارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جاں بازو میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ وہ اکٹھی تھیں اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئیں۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پان کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس سکیم کو ناکام کر کے عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تحریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ برجیس بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی۔ لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا، یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے 5ویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جانباز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ امیدیں ختم ہونی ہی تھیں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلدی فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا کہ آج رات کو محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، زاہدان نے کہا، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہیں کر سکیں گے۔
ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے، زاہدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدان انہی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامی میں جاسوسوں اور تحریب کاروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کی انٹیلیجنس کے 3 افسر علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب حسن بن عبداللہ اور زاہدان جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے، زاہدان نے کہا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع صاف بتا رہی تھی کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ میرے جاسوس جو اطلاع لائے ہیں وہ یہ ہے کہ صلیبی فوج گھوڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں۔ وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاع لائے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے محاصرے کا جو حلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آئے ہیں، میں انہیں اسی حلا میں گم کر دوں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ ابھی وقت ہے، ایک نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ محاصرے کا حلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو حلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتلا بھی نہیں تھا۔ وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا تھا۔ اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور ضروری احکام دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں،
محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کی سامنے والی دیوار سے تیروں کا می برس رہا ہے۔ قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی۔ جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا۔ وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا۔ 6 منجنیقیں آگ پھینک رہی تھیں۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں اٹھائے دیوار کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی۔ انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا آفرین، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی۔ عین اس جگہ کے اوپر سے جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے۔ پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے جو الٹا دیے گئے۔ ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی۔ نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں سے بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ انڈیل دیتے تھے۔ نیچے یہ عالم تھا کہ آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شولوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے اور ان میں سے چند ایک اس حالت میں پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے ہٹے ہی تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں اتر گئے۔ اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آ سکا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں سے گزرتے ہوئے دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار کے بہت سے پتھر نکال لیے۔ اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول انڈیل دیے گئے۔ آگ پھینکنے والوں میں سے 2 صلیبی اتنا اوپر اٹھ گئے تھے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کر وہ پیچھے گرنے کے بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھے نیچے اپنی ہی پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے، مگر دیوار توڑنے والوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر کہا، تم پر اور تمہارے جاں بازو پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پر جل گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ آؤ۔ اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ کرو۔ صلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا صلیبی تصور نہیں کر سکتے۔ کمانڈر نے کہا، دیوار یہیں سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہیں سے اندر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آرزو پوری کرے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو۔ صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے گا۔ محاصرہ مضبوط رکھو، ہم صلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے۔ اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان ایوبی سے کہا، سالار اعظم کی اجازت ہو تو شہیدوں کی لاشیں اٹھوا لوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں، سلطان ایوبی نے کہا، اٹھوا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان ایوبی وہاں سے چلا گیا۔ اس جانباز دستے نے جس طرح اپنی ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا۔ جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گیا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھتا تھا تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گیا اور بہت دور جا کر وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ اسے دشمن نہ دیکھ سکے۔ اسے قلعہ اور شہر کی دیوار نظر آ رہی تھی اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی اس کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ٹیلوں کے علاقے کا جائزہ لیا، ہر جگہ گھوما پھرا۔ اسی جائزے اور دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا۔ وہ وہیں رہا۔ شام گہری ہوئی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر اس کے پاس آئے تو چھاپا مار دستے کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے ہدف پر چلے جانے کو کہا۔
फिर वो दूसरे कमांडरों को हिदायत देने लगा। आधी रात गुजरी थी कि दूर से घोड़ों की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगीं जैसे सैलाब बंद तोड़कर आ रहा हो। चांद पूरा था, चांदनी शफाफ थी। सलीबियों के घुड़सवार टीलों और चट्टानों से कुछ दूर तक आ गए। उनके पीछे शुतर सवार थे। उनकी तादाद के मुतल्लिक मुअर्रखों में इख्तलाफ पाया जाता है। गैर मुस्लिम मुअर्रखों ने तादाद 3,000 से कम बयान की है। मुसलमान मुअर्रख 5,000 से 8,000 तक बताते हैं। उस वक़्त के वाक़या निगारों की जो तहरीरें दस्तयाब हो सकी हैं वो कम से कम तादाद 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मशहूर सलीबी हुक्मरान रिमांड था। दो मुअर्रखों ने कमांडर का नाम रिनाल्ट लिखा है, लेकिन वो रिमांड था। वो उसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहाँ से दूर खैमाजन था। उसे अब रात को सुबह होते ही सुल्तान अयूबी की उस फौज पर हमला करना था जिसने करक को मुहासरे में ले रखा था। सलीबी सवार घोड़ों और ऊंटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थीं जो घोड़ों के आगे लटका दी गई। सवारों को हुक्म दिया गया कि वह अपने अपने जानवर के साथ रहें और ज्यादा देर के लिए सो ना जाएं। जानवरों के लिए चारा और पानी के मशकीज़े पीछे आ रहे थे। सलीबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर अकब से अचानक हमला करके घोड़ों को कले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान अयूबी के दीदबान सलीबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे क्योंकि सलीबियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा ताकत से वो मुहासरा तोड़ सकते थे। सहरा भी धुंधली था। सलीबियों को सवार होने, बर्छियां और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। यह दरअसल हमले का हुक्म था। वह एक बड़ी ही लंबी साफ की सूरत में आगे बढ़े। जो ही अगली साफ ने एड़ लगाई, अकब से तीरों की बौछारें आने लगी। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही ऊंधे हो गए या गिर पड़े, और जिन घोड़ों को तीर लगे वह बेकाबू होकर भाग उठे। ऊंट भी चले ही थे कि उनमें भगदड़ मच गई। सलीबी कमांडर समझ ना सके कि यह हुआ क्या है और उनकी तरतीब बिखरती क्यों जा रही है। उन्होंने गुस्से की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। जख्मी घोड़ों और ऊंटों ने जो वावेला बपा किया उसने सारी फौज पर दहशत तारी कर दी। सुबह का उजाला साफ हुआ तो रिमांड को मालूम हुआ कि वो सुल्तान अयूबी के घेरे में आ गया है। उसे यह मालूम नहीं था कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। वो उसे बहुत ज्यादा समझ रहा था। ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं था। उसने हमला रुकवा दिया, लेकिन उसके सवारों की अगली सफ उस हला के करीब पहुंच चुकी थी जहां उस पूरे लश्कर को पहुंचना था। मुहासरे वाली फौज को पहले ही खबरदार कर दिया गया था। वह इस हमले के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। उसके मुजाहिदीन ने गर्द के बादल जमीन से उठते और अपनी तरफ आते देखे तो वह तैयार हो गए। गर्द करीब आई तो उसमें से घोड़सवार नमूदार हुए। मुजाहिदीन ने अपने आप को हमला रोकने की तरतीब में कर लिया। वो दाएं और बाएं थे। जो ही घोड़े उनके दरमियान आए, मुजाहिदीन पहलुओं से उन पर टूट पड़े। तब सलीबी सवारों को एहसास हुआ कि वो अपने लश्कर से कट गए हैं और उनका लश्कर अपनी जगह से चला ही नहीं। सुल्तान अयूबी उस मार्के की कमान और निगरानी खुद कर रहा था। सलीबी पीछे को मुड़े ताकि मुकाबला करें, लेकिन सुल्तान अयूबी ने उन्हें यह चाल चल कर बहुत मायूस किया कि सलीबियों का कोई दस्ता सरपट रफ्तार से किसी तरफ हमला करता था तो आगे मुजाहमत नहीं मिलती थी। अलबत्ता पहलवों और रकब से उस पर तीर बरसते थे। सलीबी कमांडरों ने अपने लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम कर दिया। सुल्तान अयूबी के कमांडरों ने उसकी हिदायत के मुताबिक आमने सामने के मुकाबले की नौबत ही ना आने दी। सलीबियों के घोड़े थके हुए थे, भूखे और प्यासे भी थे। उन्हें जंग रोकनी पड़ी। वो चारे और पानी के मुंतजिर थे। रस्त को सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। दोपहर तक रस्त ना पहुंची। चंद एक सवार दौड़ाए गए, लेकिन वो मुसलमान तीर अंदाजों का शिकार हो गए। अगर वो जिंदा पीछे चले भी जाते तो उन्हें रस्त ना मिलती। वो रात को ही सुल्तान अयूबी के छापा मार दस्ते की लपेट में आ गई थी। उस दस्ते ने बड़ी कामयाबी से शब खून मारा और रस्त तबाह कर दी थी। सुल्तान अयूबी ने अपने महफूजा में से मजीद दस्ते बुला लिए और रिमांड के लश्कर को घेरे में ले लिया। अगर मुसलमानों की तादाद सलीबियों जितनी होती तो वो हमला करके सलीबियों को ख़त्म कर देते। सुल्तान अयूबी अपनी नफरी ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसने उस लश्कर को लड़ाते लड़ाते टीलों और घाटियों के इलाके में ले जाकर घेरे में ले लिया। उसे मालूम था कि जो जो वक़्त गुजरता जाएगा सलीबी बेकार होते जाएंगे, मगर सलीबियों को बड़ी कामयाबी से घेरे में लेकर उसे खुद भी नुकसान हो रहा था। उसने जहां सलीबियों की इतनी बड़ी कुव्वत को बांध लिया था, वहां उसके अपने बहुत से रिजर्व दस्ते भी बंध गए थे। उन्हें अब वो किसी और तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस इलाके के अंदर पानी मौजूद था जो जानवरों को कुछ अरसे के लिए जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। फौज को जिंदा रखने के लिए जख्मी घोड़ों और ऊंटों का गोश्त काफ़ी था। सुल्तान अयूबी ने शहर का मुहासरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सलीबी चैन से नहीं बैठे। हर रोज़ किसी न किसी जगह झड़प होती थी और दिन गुजरते जा रहे थे। सुल्तान अयूबी ने कले
اور شہر کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔